وقت میں جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، مسلمان بڑی بے کسی کی حالت میں ہیں، بے بسی کی حالت میں ہیں، اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے اور تقویت دے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، مسلمان بن جائے، جس سے مسلمانوں کو کچھ پاور ملے اور طاقت ملے، ان کی مظلومیت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر ابن خطاب کے سلسلے میں قبول فرمائی، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی نا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے بارے میں یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ اسلام لانے کا واقعہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور کی دعا قبول کی اور کیسے حضرت عمر اسلام لے آئے، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کفار مکہ اور جتنے بھی سردار تھے آپس میں انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے دین اور مذہب کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، آخر مسلمانوں کا کچھ علاج کرنا چاہیے، محمد کا کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ہماری پاور ختم ہو رہی ہے، لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ کو ٹینشن ہوئی، اور آج کی بھی بات یہی ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کون سے دین پر تھے، کس مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی انسان، کوئی بھی انسان، خاص طور سے پڑھا لکھا انسان، اس کی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اگر اپنے مائنڈ کو فری کرے اور یہ نہ دیکھے کہ کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس کے بعد اپنے مائنڈ کو فری کر کے سوچے تو اسلام ہی حق ہوگا اور اسلام مذہب کو وہ قبول کر لے۔ بہرحال مکے والوں کو ٹینشن ہوئی کہ ان کا، مسلمانوں کا اور نعوذ باللہ محمد کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ مشورے میں عمر ابن خطاب بھی تھے، وہ جلال میں اور غصے میں اٹھے کہ مشورہ کرتے ہو، میں آج اس محمد کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں اور نعوذ باللہ اس کو جا کر قتل کر دیتا ہوں۔ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے عمر ابن خطاب اپنی مجلس میں سے اٹھے اور حضور کو قتل کرنے کے لیے وہ چلے۔ راستے ہی میں تھے کہ ان کو ایک شخص ملے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن اپنا اسلام انہوں نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، لوگوں کو بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر اتنے تیور میں کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے، بڑا پریشان کر رکھا ہے اس نے۔ تو ان صحابی نے کہا، ملنے والے نے کہا کہ محمد کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن کی اور اپنے بہنوں کی خبر تو لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہ اور زیادہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ میں تو دوسروں کو دیکھنے جا رہا تھا، یہ تو میرے گھر میں ہی اسلام آ گیا ہے۔ چنانچہ راستے میں سے مڑے اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا، اپنی بہن سے جا کر ملے اور کہا کہ سنا ہے تم مسلمان ہو گئے، بہنوئی کو پکڑ لیا ہے۔ بہنوئی کو پکڑ کر مارنے لگے اور خوب مارا۔ بہن چھٹانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی خوب مارا، حتیٰ کہ ان کی بہن لہو لہان ہو گئی، خون آلود ہو گئی۔ لیکن بہن نے بھی جلال میں آ کر کہا کہ عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ اسلام کا ذائقہ، اسلام کا مزہ، جو اسلام کو چکھ لیتا ہے، اسلام کو دل میں اپنی جگہ دیتا ہے، ساری دنیا ایک طرف بھی ہو جاتی ہے، وہ کبھی اسلام سے پھرتا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کشش ہی کچھ اور ہے۔ جب تک اسلام کو آدمی جانتا نہیں تو وہ اسلام سے نفرت بھی کر سکتا ہے، مسلمانوں سے لڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ اسلام کو جان لے گا، سمجھ لے گا،
तो कभी भी वो इस्लाम से नफरत नहीं करेगा। इस्लाम को छोड़ने की तो दूर की बात है, कभी इस्लाम को छोड़ने की सोचेगा भी नहीं। तो उमर की बहन ने कहा कि उमर जो चाहे कर लो, मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं। और जब बहन के ये तेवर देखे उमर ने, तो उनका दिल भी नरम हुआ और कहा कि चलो मुझे दिखाओ, क्या एक दफा दिखाओ क्या पढ़ रहे थे तुम लोग। तो उमर की बहन ने कहा कि ये कुरान करीम पढ़ रहे थे, कुरान करीम है, इसको बगैर गुस्ल के नहीं छू सकते, पहले गुस्ल करो, उसके बाद हमें तुम्हें पढ़ने के लिए कुरान देंगे। हजरत उमर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद वो कुरान का टुकड़ा और हिस्सा लिया जिस पर कुरान लिखा हुआ था, उसको पढ़ना शुरू किया। सामने आयत आई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या आसमानों में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कमालात की चीजें हैं, अच्छाई है, उन सब की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। उसके बाद जब ये आयत पढ़ी तो हजरत उमर का दिल नरम और ज्यादा होने लगा, इस्लाम की तरफ माइल होने लगा। उसके बाद आगे आयत आई, आमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। जब इस आयत को पढ़ा तो हजरत उमर की जुबान से निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फौरन मुसलमान हो गए। अब हजरत उमर मुसलमान होने के बाद हुजूर के पास जाने लगे, लेकिन पहले कत्ल करने की नियत से जा रहे थे, अब हुजूर के कदमों में गिरने के लिए जा रहे थे। तो चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए। एक घर में जो सफा पहाड़ी पर था, उसके अंदर सहाबे किराम और हुजूर मौजूद थे। बाहर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे का जो सुराख था और दरार थी, उसमें से देखा, सहाबा ने देखा कि बाहर उमर खड़ा हुआ है। तो सारे के सारे डर गए कि भाई ये तो गलत इरादे से आया होगा, ये तो पक्का मुसलमानों का दुश्मन है, क्योंकि इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन मुसलमानों को थोड़ी पता है, न हुजूर को मालूम है, न सहाबे किराम को मालूम है, ये तो अभी अभी अपनी बहन के पास से मुसलमान होकर आए हैं। तो सहाबे किराम हजरत उमर को देखकर डर गए कि कहीं कत्ल करने की नीयत से न आए हो। तो हजरत हमजा ने कहा, जो हुजूर के चचा थे, कि दरवाजा खोल दो, अगर ये इखलास से और अच्छी नीयत के साथ आया है तो इसका इस्तकबाल होगा, और अगर बुरी नीयत से आया है तो इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। हजरत उमर हुजूर के पास आए तो हुजूर ने पूछा कि उमर किस नियत से आए हो। हजरत उमर ने कहा कि मैं मुसलमान होने के लिए आया हूं। जब हजरत उमर ने ये कहा कि मैं मुसलमान होने के लिए आया, तो सारे मुसलमान जो वहां कमरे में मौजूद थे खुशी से झूम उठे और जोर जोर से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। उसके बाद से मुसलमान सर उठाकर जीने लगे और खुल्लम खुल्ला इबादत करने लगे, क्योंकि पावरफुल दो ही तो आदमी थे मक्के में, अबू जहल था या हजरत उमर थे। इन्हीं दो आदमियों का डर था और खौफ था। जब इनमें से एक मुसलमान हो गया तो अब मुसलमानों को पावर मिल गई।